السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس مرصد مفتی عبدالمغیث حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ ہدایت آ جانے کے بعد گمراہی کیسے آتی ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اویس بھائی، جب بھی کسی آدمی کے اندر ہدایت آ جاتی ہے، لوگوں کے اندر خصوصاً قومیں جب کسی ہدایت پر اور جماعتیں کسی ہدایت کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر ان کو جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف لے کر جانے والی جو چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہے، آپ نے واضح کر دی ہے۔ آپ ایک کامل شریعت لے کر آئے تھے جس میں اندھیرا نہیں تھا، جس کی راتیں بھی صبح کی طرح اجالا رکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 3253 نمبر، 3253۔ آپ نے فرمایا کہ ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل۔ کوئی بھی قوم جو ہے وہ ہدایت کے بعد، سیدھی راہ پر چلنے کے بعد، صراط مستقیم پانے کے بعد وہ جو بھٹکے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دین میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ ما ضل قوم، کوئی قوم بھی گمراہ نہیں ہوئی، بعد ہدی، ہدایت کے بعد، کانوا علیہ، جس پر وہ قائم تھے، الا اوتوا الجدل، مگر یہ کہ انہیں جھگڑا دے دیا گیا، ان کے اندر جھگڑنا پھر وتیرہ بن جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زخرف کی آیت نمبر جو 58 ہے وہ بھی پڑھی، ضربوہ لک، جس میں آتا ہے نا ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصبون۔ انہوں نے یہ مثالیں ہی آپ کو جھگڑنے کے لیے پیش کی ہیں، بلکہ وہ تو ہے ہی جھگڑالو قوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کی یہ نسبت، یہ ان کا تعارف کروایا کہ وہ جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں۔ جب بھی دین میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے نا، جب پھر قومیں ختم ہو جاتی ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اب پاکستان بنا ہے نا، آپ دین سے ہٹ کے مثال دیکھ لیں، جو ہے نا قوم چلی تھی، قوم تھی ایک قوم، انہوں نے ملک بنا لیا، وطن تلاش کیا، ان کو مل گیا۔ اب آدھی صدی سے اوپر دوسری پوری صدی ہونے والی ہے، ملک اپنی قوم کو تلاش کر رہا ہے لیکن ملک کو قوم نہیں مل رہی، جھگڑوں کی وجہ سے، سیاسی جھگڑے، مذہبی جھگڑے۔ اسی طرح دین کے اندر بھی ہدایت لوگوں سے تب چھینی جاتی ہے جب ان کے اندر جھگڑا آتا ہے۔ آپ حدیث کو دیکھیں گے نا، لوگ قرآن میں جھگڑ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ کہتے کہ اسی وجہ سے پہلی قومیں برباد ہوئی ہیں۔ اور یہ بہت جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ڈیپلی اور واضح طور پہ یہ مضمون احادیث کے اندر بیان ہوا ہے، قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ ایک ہے دین کو سمجھانا، اپنا موقف بیان کرنا، اپنا موقف سمجھانے کے لیے دونوں، جس کو آپ مناظرہ کہتے ہیں، دونوں ڈائلاگ جسے کہا جاتا ہے، اچھے انداز سے تبادلہ خیال کرنا، وہ اور چیز ہوتی ہے جس کے اندر بات افہام و تفہیم ہو۔ جب یہ مقصد آ جائے کہ میں نے اس سے جھگڑنا ہے، میں نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، یاد رکھیں تب سے بربادی پھر مقدر بن جاتی ہے قوموں کا۔ اور یہ ایک ہی سبب ہے، جھگڑا۔ جب تک لوگ سیکھنے سکھانے کے لیے بحث مباحثہ کریں گے تو تب تک قومیں پھیلتی ہیں اور مذہب جو ہے نا اس کے اندر خوشحالیاں آتی ہیں، اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب جھگڑا آ جاتا ہے تو پھر وہ وائرس جیسے درخت کو لگ جاتا ہے تو وہ شجر قوم کا سوکھنا اور جلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہی وجہ ہے قوموں کی گمراہ ہونے کی اور برباد ہونے کی، جھگڑا ان کے اندر آ جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔